بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو زندگی میں صرف ایک بار یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ اس کے گھر کو روشن کر دیتا ہے اور دولت سے بھر دیتا ہے۔ صرف 5 وقت کی نماز پڑھنے والے سن لے، خدا را یہ تسبیحات ضائع نہ کرے، سالوں بھر یہ تسبیح پھر کسی سے نہ ملے گی شاید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ذات ہے، وحدہ لا شریک ہے، احد ہے، صمد ہے، رحیم کریم، خالق و مالک و رازق ہے۔ مفلسی، غربت، تنگ دستی اسی کے ہاتھوں میں ہے۔ امیری، مال دولت، مال و زر، خوشی اور غم بھی اس ذات کی طرف سے ہے۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ خصوصاً وہ لوگ سماعت فرمائیے جو 5 وقت نمازوں کا اہتمام فرماتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو 5 وقت نماز پابندی سے پڑھ کر کے قائم کرتا ہے، وہ افراد ضرور سماعت فرمائیے۔ انشاءاللہ اللہ اس کے گھر کو روشن کر دیتا ہے جو زندگی میں صرف ایک بار یہ تسبیح پڑھتا ہے۔ محترم ناظرین، رزق میں برکت و کشادگی کے لیے سب سے پہلے یہ نقطہ نوٹ فرما لے تاکہ وہ عمل جو زندگی میں صرف ایک بار کرنا ہے، رزق میں برکت کے لیے، وہ آپ کے لیے اور تمام بہن بھائیوں کے لیے مفید بن سکے۔ انشاءاللہ یہ عمل ان استغفار کرتے ہوئے آپ کے رزق میں بے شمار بے تحاشا برکت آنا شروع ہو جائے گا۔ استغفار کی معنی ہے اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنا، توبہ کرنا، اور توبہ کے لیے سب سے پہلے اس گناہ کا علم ہونا، پھر اس پر نادم ہونا، اور پھر عزم ترک کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت مبارکہ کے تحت یہ معلوم ہوتا ہے کہ استغفار ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے انسان اپنے دلوں سے گناہوں کی سیاہی کو دور کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ جیسا کہ روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شفقت نشاء ہے۔ ترجمہ: بے شک تانبے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی جلا یعنی صفائی کرنا استغفار ہے۔ استغفار کی فضائل میں یہ بھی ہے کہ اس کی کثرت انسان کی پریشانیوں کو دور کرتی ہے اور رزق میں بھی برکت نصیب ہوتی ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 2 جہاں کے تاجدار مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برکت ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ محترم ناظرین، 7 منٹ کا وظیفہ ہوگا، لیکن سالوں بھر ایسا تسبیح، ایسا عمل پھر نہ ملے گا۔ وہ عمل جو زندگی میں صرف ایک بار کرنے سے اللہ تعالی مومن کے گھر کو روشن کر دیتا ہے اور دولت سے، مال و دولت سے بھر دیتا ہے۔ وہ عمل، وہ تسبیح نوٹ فرما لے، وہ عمل نوٹ فرما لے جو زندگی میں صرف ایک بار کرنا ہے، بے شمار فوائد پانے کے لیے نوٹ فرما لے۔ ایک بہت اہم اور عظیم نماز جس کے حدیث میں بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں، وہ صلاۃ تسبیح ہے۔ اس نماز کی ادائیگی میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگتا ہے، لیکن فضائل اس قدر زیادہ ہے کہ اگر پورا دن بھی لگ جائے گا تو زیادہ نہیں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ تسبیح اگر ممکن ہو تو روزانہ 1 دفعہ پڑھو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو ہر جمعہ میں 1 مرتبہ پڑھو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو ہر مہینے میں 1 دفعہ پڑھو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو اپنی پوری زندگی میں ہی 1 دفعہ پڑھو۔ تسبیح پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ جو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ سے ترمذی شریف میں مذکور ہے، یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا یعنی سبحانک اللہم پڑھے، پھر کلمات تسبیح یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھے، پھر حسب دستور اعوذ باللہ، بسم اللہ، والحمد شریف اور سورہ پڑھیں، پھر قیام میں ہی یعنی سورت کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے وہی کلمات تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں۔
رکوع کرے اور رکوع کی تسبیح کے بعد وہی کلمات 10 بار کہیں، پھر رکوع سے اٹھ کر قوما میں 10 بار اور دونوں سجدوں میں سجدے کی تسبیح کے بعد 10 بار اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی حالت میں یعنی جلسہ میں 10 بار وہی کلمات تسبیح کہیں۔ اس طرح ہر رکعت میں الحمد سے پہلے 15 مرتبہ اور سورت ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے قیام ہی میں 10 مرتبہ اور رکوع قوما اور دونوں سجدوں میں اور دونوں سجدوں کے درمیانی جلسے میں 10 بار وہی کلمات کہیں۔ اس طرح ہر رکعت میں 75 مرتبہ اور 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ یہ کلمات تسبیح ہو جائیں گا۔ اگر ان کلمات کے بعد ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم بھی ملانے تو بہتر ہے، کیونکہ اس سے بہت ثواب ملتا ہے، اور ایک روایت میں یہ الفاظ زیادہ آئی بھی ہیں۔ محترم ناظرین، اس عمل کو سمجھنے کے بعد آپ لوگوں پر لازم ہے کہ یہ عمل روزانہ ایک بار کر لیں۔ اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک بار کر لیں، اگر مہینے میں بھی نہیں کر سکتے تو سال میں ایک بار کر لیں، اگر سال میں بھی نہیں کر سکتے تو ساری عمر میں ایک بار کرنا لازمی ہے۔ اگر یہ عمل سمجھ نہ آیا تو کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہر فرد کو جواب ملے گا، ضرور انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو ثواب کی خاطر آگے شیئر کریں، جہاں بھی رہے خوش رہے سلامت رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔